گائے اونٹ وغیرہ میں کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں اکثر ایک تصور پایا جاتا ہے کہ بھائی 7 بندے ہوں گے تب بھی، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 3 بھی، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ 2 بندے بھی مل کے کوئی ایک گائے خرید لیں، ایک اونٹ خرید لیں، بھینسا خرید لیں، جتنے کم لوگ ہوں اتنا بہتر ہے۔ کیا قربانی کے ہر شریک اور معاون سے تکبیر کہنا واجب؟ ایک ہی مسئلہ یہ بھی ہے کہ سات اگر شریک ہیں تو 7 کو جمع کیے جاتے ہیں اور سب کو کہا جاتا ہے تم تکبیر پڑھو، تم ہی پڑھ جی، تم ہی پڑھ، تم ہی پڑھ، تم ہی پڑھ، تم ہی پڑھ۔ تو سب سے تکبیر پڑھوانا واجب نہیں، ضروری نہیں، جو ذبح کر رہا ہے وہی پڑھے۔ اس ایک شخص نے اگر ذبح کرتے ہوئے پڑھ لیا اور باقی سب سے اس نے اجازت لی، باقی سب لوگوں کی نیت کر لی کہ میں ان سب کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں، سب کی نیت ضروری ہے، سب کی طرف سے نیت، سب کے نام لینا بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذبح کرتے ہوئے فلانا 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 سب کے نام لیتے، نام لینا ضروری نہیں، سب کی نیت ہو کہ میں اپنے تمام شریکوں کی طرف سے قربانی ذبح کر رہا ہوں، اور پھر وہ تکبیر پڑھ لے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا جی، قربانی کے لیے کسی شخص نے جانور خریدا، گیا منڈی، جانور جا کے خریدا، پیچھے سے مالک آن کے پہنچ گیا، اس نے کہا بھائی یہ جانور تو میرا ہے، یہ تو فلاں بندے نے چوری کی ہے، تم نے چوری کیا وہ جانور خرید لیا۔ تو ایسا جانور جو چوری کیا ہوا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے دیکھ بھال کے آپ جانور خریدیں۔ ہاں اس میں دوسرا مسئلہ ہے، چور نے چوری کی، لا کر بیپاری کے اوپر بیچ دیا، اب جا کے آپ نے بیپاری سے خریدا، پھر اس جانور کی قربانی جائز۔ آپ نے ڈائریکٹ چور سے نہیں خریدا، جس شخص نے ڈائریکٹ چور سے خریدا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب اگر مالک آ جائے اور مالک پھر اجازت دے تو پھر قربانی ٹھیک ہے، اگر مالک اجازت نہیں دیتا پھر اس جانور کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب کسی بندے نے جانور خریدا، 7 بندوں نے مل کے جانور خریدا اور قربانی سے پہلے ان 7 بندوں میں سے ایک بندہ مر گیا۔ اب اس کے جو ورثاء ہیں، یہ جو حصہ ہے نا، اس نے جو حصہ ڈالا ہے یہ ان کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ورثاء جو ہیں اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک، یہ قربانی کر لیں اور اس بندے کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اگر ورثاء اس کی اجازت نہیں دیتے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ورثاء سے اجازت جو ہے اس کی لینا ضروری ہے۔